بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہشت برے میں ایک مشت خاک سے بنا ہوا یہ پہلا انسانی جوڑا نئے میاں بی بی کی طرح اپنے شب و زور گزارنے لگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو عبادت، زیارت اور شکر گزاری سے جو وقت ملتا اس میں یہ دونوں بہشت کی سیر کرتے۔ ہرے بھرے سبزہ زاد، خوبصورتی، آبشار، قرض و کون سے ایسی نعمت تھی جو خدا نے ان کو عطا نہ کی تھی۔ بہشت کی فضائیں حضرت حوا کے حسن سے منور اور تجسم سے نغمہ بار تھی۔ یوں تو حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت آدم جنت کی سیر کرتے تھے، مگر اب تو ایک ہم جنس کی موجودگی نے جنت کے نظاروں کو اور دلکش بنا دیا تھا۔ حضرت آدم نے اب تک پوری طرح بہشت کی سیر نہ کی تھی۔ حضرت حوا کی میت حاصل ہوتے ہی انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھنا اور اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک دن حضرت آدم اور حضرت حوا ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں 4 نہریں بہتی نظر آئی۔ ایک نہر صاف شفاف اور پاکیزہ پانی کی تھی، دوسری نہر خالص سفید دودھ کی تھی، تیسری نہر شراب ظہور اور چوتھی خالص شہد کی تھی۔ یہ وہ نہریں تھیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے مصفا پانی کی نہر میں غسل فرمایا، بھوک محسوس ہوئی تو دودھ کی نہر سے اشتہار دور کی، شہد کے 2 گھونٹ پیے تو جسم میں توانائی آ گئی، شراب ظہور سے فرحت حاصل کی۔ دونوں میاں بیوی ہر نہر کا ذائقہ چکھتے، لطف اٹھاتے اور پھر شکر الہی بجا لاتے۔ البشر حضرت حوا کے دل میں تجنس پیدا ہوا کہ کیوں نہ نہروں کا منبع معلوم کیا جائے اور اس مقام کا نظارہ کیا جائے جہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک نہر کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے حوا کس طرف جا رہی ہو؟ حضرت حوا جواب دینے کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہے؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا۔ میں خود پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بہشت اس قدر طویل ہے کہ اس کے سرے تک پہنچنا ہی مشکل ہے، میں تو اب تک ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکا ہوں۔ حضرت حوا بولی، تو چلیے آج پتہ لگاتے ہیں کہ یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی خوشی کے لیے رضامند ہو گئے اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولے، آپ کہتی ہیں تو ہم چلتے ہیں، لیکن جب بہشت کے سرے تک پہنچنا مشکل ہے تو پھر ان نہروں کے منبع تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس طرح باتیں کرتے ہوئے دونوں نہر کے کنارے کنارے گھنٹوں چلتے رہے، لیکن نہر کے مخرج کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام یکا یک ٹھہر گئے۔ آپ رک کیوں گئے؟ حضرت حوا نے دریافت کیا۔ اے حوا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت حوا پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، ہمیں بھی بتائیں کیا غلطی ہو گئی اور اب اس کا طلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے فرشتوں نے تعلیم دی تھی کہ ہر نیا کام کرنے سے پہلے رب کا نام لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑی دل گرفتگی سے بولے، آج جب ہم سحر کو نکلے اس وقت بھی میں نے رب کا نام نہیں لیا، اور اس نہر کے کنارے کنارے چلنے سے پہلے بھی ہم نے اس کا نام نہیں لیا جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شک حضرت حوا نے فرمایا، مجھے اب یاد آ گیا ہے، آپ نے خود بھی یہی تعلیم دی تھی کہ ہر کام کے آغاز پر رب کا نام ضرور لیا کرو تاکہ کام خوش اسلوبی سے انجام پائے۔
اور تاخیر نہ ہو۔ حضرت حوا نے فوراً توبہ استغفار شروع کر دی۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ دونوں دیر تک گر گرا کر آنسو بہاتے رہے۔ جب دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا، اچھا اب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا نے دہرایا اور پھر آگے چلنے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن ابھی ان کا قدم زمین پر پڑا ہی نہ تھا کہ حضرت جبرائیل ان کے سامنے نمودار ہوئے اور بولے، اے ام البشر حضرت حوا، اللہ نے آپ کی استغفار قبول کی اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس مقام پر پہنچا دوں جہاں آپ دونوں تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنے پر پھیلائے اور کہا کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے میرے پروں پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا، اے حوا پروں پر ہاتھ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، مگر پہلے وہ اسم عظیم پڑھنا نہ بھولنا۔ حضرت حوا نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور آنکھیں بند کر کے حضرت جبرائیل کے پروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کی تقلید کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے آنکھیں کھولی تو حضرت جبرائیل غائب تھے اور وہ دونوں ایک درخت کے قریب موجود تھے۔ اس درخت کی جڑ میں ایک قبہ گول گندم تھا۔ یہ قبہ سفید رنگ کے ایک ہی موتی سے بنا ہوا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کی اس کے سامنے کیا حقیقت۔ اس قبے میں زبرجد ایک قیمتی ہیرا کا ایک دروازہ تھا، لیکن وہ بند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ یہ دروازہ کس طرح کھلے گا، یہ تو اندر سے بند ہے۔ حضرت حوا نے کہا۔ حضرت آدم سوچتے ہوئے بولے، اے حوا، ہمیں بسم اللہ کا اسم عظیم تعلیم کیا گیا ہے، کیا عجب ہے کہ اس دروازے کی کنجی وہی اسم عظیم ہو۔ حضرت حوا نے ان کے خیال کی تائید کی اور دونوں نے ایک ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ بسم اللہ شریف کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ عظیم الشان دروازے کے پھٹ کھل گئے۔ حضرت حوا نے مسکرا کر حضرت آدم کو دیکھا، پھر دونوں اس قبے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ اس قبے کے چاروں کونوں سے وہی چاریں نہریں جاری ہوئی ہیں۔ قبے کے ایک کونے پر بسم اللہ مرقوم ہے، دوسرے کونے پر لفظ اللہ چمک رہا ہے، تیسرے کونے پر الرحمن چمک رہا ہے اور چوتھے کونے سے لفظ الرحیم کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت حوا نے دیکھا کہ بسم اللہ کے مہم سے شفاف پانی کی نہریں ہیں، اللہ کے ہے سے دودھ کی نہر جاری ہوئی ہے، رحمان کے نون سے شراب پاک لہر لیتی نکل رہی ہے اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ اس قبے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں ایک شہر نظر آیا۔ یہ شہر 1000 شہروں کے برابر طویل و عریض تھا۔ شہر میں 1000 محل سفید موتی کے تھے اور ہر محل میں 1000 دیوان خانے زبرجد سبز کے تعمیر تھے۔ دیوان خانوں کے اندر سونے کے جڑواں تخت بچھے ہوئے تھے، یہاں کے فرش پر ریشمی بوٹے دار اطلس بچھا تھا۔ اس عظیم الشان شہر وہاں کے محلات اور دیوان خانوں کی سیر سے جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام واپس ہوئے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا۔ اس پہاڑ کا نام جبل الرحمت ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ السلام ہے۔ مدینہ السلام میں بیت الہلال نام کا ایک اتنا بڑا کمرہ ہے جس کے 4000 دروازے ہیں۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جس دروازے سے داخل ہوتے انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے نور خداوندی ان کی آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اسی طرح روزانہ بیشترے کی سیر کو نکلتے اور مظاہرہ قدرت کا نظارہ کرتے، مگر جنت کے نظارے کم ہونے میں نہ آتے تھے۔ ہر روز وہ کوئی نہ کوئی حیرت انگیز نظارہ دیکھتے اور شان خداوندی اور ان کی
کارگرگی پر اش اش کرتے۔ بہشت کی ہر چیز عقل انسانی سے محورہ تھی۔ جس چیز کو وہ ایک روز اہم تصور کرتے، دوسرے دن اس سے زیادہ حیرت انگیز یا فرحت انگیز نظارہ ان کی پیش نظر ہوتا۔ پھر ایک روز حضرت حوا اس سمت چل پڑی جدھر شجرہ مہمونہ تھا۔ حضرت حوا بے خیالی کے عالم میں اس طرف جا رہی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فوراً روکا اور کہا، اے حوا، کیا تم بھول گئی کہ ہمیں شجرہ مہمونہ سے روکا گیا ہے؟ حضرت حوا کے قدم رک گئے، مگر وہ سوچتے ہوئے بولے، آپ نے اچھا کیا کہ یاد دلایا، میں تو بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے خوشے پھل اور پتیاں کھانے سے روکا ہے۔